دنیا بھر میں پیغام کو پہنچانے کے لیے بندے کے اندر کچھ ایکسٹرا صلاحیتیں، کچھ قابلیتیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچائے کہ جہاں عام طور پر یہ زبانیں نہیں سمجھی جاتی یا یہ کچھ انداز بدلنا پڑتا ہے. تعلیم میں شرح تو نہیں بدلتی مگر انداز کچھ بدلنا پڑتا ہے. تو ان کے اندر ایسی کون سی صلاحیتیں تھی کہ انہوں نے دنیا بھر کے جب اسفار کیے، کہاں کہاں کیے یہ بھی آپ بتائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے پیغام حق کو دنیا بھر میں پہنچایا. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ کیپ ٹاؤن کے ساحل پہ کھڑے ہو کر مولانا خوشتر یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ مولا مجھے نہیں پتا کہ اس سے آگے کون سی سرزمین یا کون سی جگہ لگتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہو تو میں وہاں جا کر بھی تیرے دین کا پیغام پہنچا سکوں. یعنی وہ جذبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. تو آپ کے اسفار کے حوالے سے میں کہوں گا قبلہ شاہ صاحب، اور آپ کی خصوصی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس پر ضرور کلام فرمائے. دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. حضرت مولانا ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی شروع ہی سے جہد مسلسل ہے. آپ نے جس وقت دورہ حدیث فرمایا تو اسی وقت اپنے استاذ محترم کے فرمان کے مطابق گجر خان میں آپ نے ایک جامعہ میں پڑھانا شروع کیا. صحیح. اس کے بعد آپ ساہیوال آ گئے اور پہلا سفر آپ نے جو باہر دنیا کا کیا ہے وہ سری لنکا کولمبو کا کیا، اور وہاں پر امامت و خطابت کے ذریعے آپ نے جو ہے کہ وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. 18 کے قریب ممالک ہیں جہاں پر آپ نے دورہ فرمایا. اللہ اکبر. جس میں یو کے میں مانچسٹر میں آپ نے قیام کیا. ساؤتھ افریقہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوڈیم ہے، اور جو ہے کہ وہ ڈربن ہے، یہاں آپ گئے. ملاوی کے اندر آپ نے گویا کہ دورہ فرمایا ہے. افریقہ کے ممالکوں کے اندر دورہ فرمایا، جس طرح کیپ ٹاؤن کا آپ نے ذکر فرمایا. جی جی. تو یہ وہ جگہیں جہاں پر حضرت ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار کی. اور آپ کی شخصیت، جس طرح آپ پوچھ رہے تھے کہ اس شخصیت میں جاذبیت کیا ہے، ایک تو آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تقوی و طہارت کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بڑی جاذبیت عطا فرمائی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. آپ کی طبیعت میں بڑا اٹریکشن تھا. آج بھی آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اگر آپ اس کا مشاہدہ فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ویڈیو آن کریں تو آپ ان کی شخصیت اور بولنے کا انداز اور ان کی شخصیت کی جو ہیبت اور روب ہے اس کو دیکھ کر آپ رک جائیں گے، اور آپ کا دل کہے گا کہ یہ اللہ کا ولی یہ بات کر رہا ہے، میں اس کی باتوں کو غور سے سنوں. واہ واہ واہ. آپ کا لباس، کیونکہ جہاں شخصیت ایک کامل ہوتی ہے اس میں ایک لباس کا، آپ کی وضع قدا کا ظاہری طور پر ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ سنورنے کا بیان بھی ہے، لباس کی صفائی کا بیان بھی ہے، داڑھی شریف میں تیل لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، زلفوں کو سنوارنا. تو یہ جو زیب و زینت ہے مرد کے لیے جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے جس تقاضے کے اندر، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کا ایک بڑا درخشاں باب ہے. واہ واہ. حضرت مولانا ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے وہ آپ کی قد و قامت شریف کہ جس کو دیکھ کر بندہ جو ہے کہ وہ ایک سمجھے کہ اللہ اکبر، ایسی روبدار شخصیت. پھر آپ کا لباس جبہ مبارک، اور اس جبہ مبارک کی صفائی، اس کی ستھرائی ہے سادگی، لیکن وہ شخصیت کا ایک جمال ایسا ہے کہ وہ سادہ لباس بھی بندے کے دل پر ایک کامل اثر ڈالتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے سر مبارک پر بلند امامہ شریف، سینے تک گھیری ہوئی آپ کی داڑھی مبارک، واہ واہ واہ. ہاتھ میں عصا مبارک، اور جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع ہوتی ہے. اللہ کی تعریف اور تقدیس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دل کے اوپر یوں لگتا ہے کہ جس طرح کوئی تیزی کے ساتھ دستک دے رہا ہے. اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر جب بات کرتے ہیں تو یقیناً سننے والا شخص ساکت ہو جاتا ہے. میں نے خود موریشس کا سفر کیا، جس طرح آپ نے کیپ ٹاؤن کا ذکر کیا. ہمارے جناب جو ہے وہ محمد خوشتر صاحب جو حضرت مبلغ اعظم کے شہزادے ہیں، ان کے بہنوئی ہیں جناب الطاف بھائی جو یو کے اندر ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ ملا، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب جو ہے کہ وہ ایک دفعہ تو باقاعدہ ایک بندہ، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں، جس طرح آپ نے کیپ ٹاؤن کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میں اور کئی ہمارے جیسے بچے نوجوان اور کئی علاقے کے بوڑھے ان کو لے کر حضرت ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موریشس کے کسی سمندر کے ساحل کے قریب آتے اور ہموار زمین دے کر بیٹھ جاتے اور گھنٹوں انہیں اللہ کا ذکر کرواتے. اللہ اکبر. اور وہ کہتے ہیں اس کیفیت اور جاذبیت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اس ماحول کے اندر بھی میرے اندر اگر کوئی دین کی محبت ہے اور تڑپ ہے کہ اللہ کے فرائض کا خیال ہے اور آخرت کی طلب ہے اور خوف خدا ہے، تو وہ ذکر جو میں نے ان کی صحبت میں پایا ہے تو وہ کیفیت مجھ پر اثر انداز ہے. اور میں موریشس کے اندر اس جگہ پر گیا جہاں پر حضرت ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں یا 2 دن کے بعد اپنے چند چاہنے والوں کو لے جاتے تھے اور اللہ کا ذکر کراتے. کیا بات ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر میرا قیام موریشس کے اندر ہوا، ہمارے شیر علی بھائی اللہ ان کو صحت و سلامتی دے، ان کے گھر ہوا. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسے درویش صفت تھے
کہ 2 दिन गुजर जाए उनको खाने की कोई परवाह नहीं होती। तहरीर, तकरीर और अपने गोया के गोशा नशीनी की सूरत के अंदर जो है वो उनका जिक्र फिक्र का मकाम, किसी पर बोझ न बनना, किसी से तमा उम्मीद न रखना। और फरमाया कि उनकी नसीहतें यही हुआ करती थी कि बेटा आखिरत के लिए जानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत लाजिम है, शरीयत मुतहरा के खिलाफ काम करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में तुम्हारी सख्त गिरफ्त होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये जिंदगी और वो जिंदगी कामयाब हो जाए तो शरीयत के दामन को मजबूती से पकड़ो और मसलक के आला हजरत को अपने लिए एक मियार और संगे मील बना दो और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीम के पीछे चलो, तो तुम अल्लाह के हर बंदे का अदब करने वाले बन जाओगे। तो ये जो आज वो लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने हजरत मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबतें पाई हैं, उनके पास हम बैठते हैं तो बज़ाहिर अगर उनमें से कोई दुनियादार भी है, लेकिन जब वो उनका उससे मिले तो लगता, मैं जलसे में था तो मैंने चंद लोगों को देखा तो जिसको हम बज़ाहिर ये कहते हैं कि जनाब शायद इनका दीन से इतना गहरा ताल्लुक नहीं होगा, इनके लिबास की वजह से ये हाल के, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा और उन्होंने, जब मैंने उनसे मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दिगर मसरूफियात छोड़कर वो मेरे साथ बहुत देर तक बैठ जाते थे और ऐसे बात करते थे कि उन आम लोगों के चेहरों को देखकर मुझ पर कैफियत तारी होती थी। यानी ये उनके इखलास का असर था जो लोगों के ऊपर मुरतब हुआ। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।